بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی نفل نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ شب قدر میں نفل نمازیں کیسی پڑھنی چاہیے؟ شب قدر میں نفل نماز پڑھنے کے فضائل و برکات سے متعلق اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد یا عورت یہ چاہتا ہو کہ اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں محترم ناظرین، شب قدر کی عبادات کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس مبارک رات کی عظمت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ سورہ قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی وہ یہ عظیم رات ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر عطا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا حساب لگائے تو 1000 مہینے تقریباً 80 برس بنتے ہیں۔ گویا جو شخص اس ایک رات کو اخلاص اور خشوع کے ساتھ عبادت میں گزار لے اسے گویا 80 سال کی عبادت کا اجر عطا کر دیا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت کی اوسط عمر زیادہ تر 70 یا 80 سال کے قریب ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو 100 سال تک پہنچ پاتے ہیں۔ اس لحاظ سے پچھلی امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمر نسبتاً کم رکھی گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور کرم سے ہمیں ایسی بابرکت رات عطا فرمائی ہے جس میں عبادت کرنے والا مختصر زندگی میں بھی بے شمار اجر حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دراصل ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے خصوصی عطا اور رحمت ہے۔ محترم ناظرین، اگر کسی خوش نصیب کو اپنی پوری زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ شب قدر نصیب ہو جائے اور وہ اس رات کو سچی نیت کے ساتھ عبادت میں گزار لے تو اس کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ گویا اگر کوئی شخص مسلسل 80 برس تک کھڑا ہو کر عبادت کرتا رہے تو بھی شب قدر کی عبادت اس سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اب اگر کسی کو اپنی زندگی میں 2 یا 3 مرتبہ شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کی خوش نصیبی کا اندازہ لگانا مشکل نہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کی آخری راتوں میں خاص طور پر شب قدر کی تلاش کرے اور زیادہ عبادت میں مشغول رہے۔ احادیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر تلاش کی جائے۔ ان میں خاص طور پر 5 راتیں یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں رات زیادہ اہم سمجھی جاتی ہیں۔ ان مبارک راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، دعا اور استغفار کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، بلکہ بعض اوقات ان گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرد یا عورت یہ چاہتا ہو کہ اس کی قبر نور سے روشن ہو جائے تو اسے چاہیے کہ رمضان المبارک کی شب قدر میں کثرت سے عبادت کرے، خاص طور پر وہ 5 راتیں جن میں شب قدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ان میں بندے کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، 21ویں شب قدر کی رات عبادت شروع کرنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ پاکیزگی کا اہتمام کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اگر ممکن ہو تو خوشبو لگا لے۔ مرد حضرات خوشبو استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ خواتین اگر خوشبو لگائیں تو اس کی خوشبو ہلکی اور معتدل ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سکون اور خشوع کے ساتھ عبادت کی تیاری کرے تاکہ دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس بابرکت رات کی عبادت سے زیادہ روحانی فائدہ حاصل کیا جا سکے۔ شب قدر کی بابرکت راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہیں اور ان راتوں میں عبادت کا اجر و ثواب عام دنوں کی عبادت سے کئی گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ ان قیمتی لمحات کو غفلت میں ضائع نہ کریں، بلکہ زیادہ سے زیادہ نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار، استغفار اور دعا میں مشغول رہیں۔ ان راتوں میں چند نفل نمازیں ایسی بھی بیان کی جاتی ہیں جنہیں پڑھنے سے انسان کو بڑی فضیلت اور رحمت حاصل ہوتی ہے۔ 21ویں شب قدر کی رات ایک نفل
نماز اس طرح ادا کی جاتی ہے کہ 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جائے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اس کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے اور پھر سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جائے۔ جب نماز ختم ہو جائے اور سلام پھیر دیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ درود شریف یا وہ ذکر پڑھا جائے جو آسانی سے یاد ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے دعا مانگی جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی 21ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے، جیسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفار اس رات کی سب سے اہم عبادت میں شمار ہوتا ہے کیونکہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ دراصل جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ جو شخص اس مبارک وقت میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ ان نمازوں کا مقصد صرف الفاظ ادا کرنا نہیں بلکہ اصل چیز اخلاص اور یقین ہے۔ جب بندہ پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے اور اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے حسن گمان کے مطابق اسے عطا فرماتا ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے وقت دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول کرے گا اور اپنی رحمت سے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 23ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس رات ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اس نماز کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اسے مغفرت کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ 23ویں شب قدر میں ایک اور نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 8 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ یہ نماز بھی 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ اس طرح 8 رکعت نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ کلمہ تمجید یا کوئی بھی مسنون ذکر پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی طلب کی جائے۔ جو شخص اس عبادت کو سچے دل کے ساتھ انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے اپنی رحمت میں شامل فرما لیتا ہے۔ یہ تمام عبادات بظاہر مختصر معلوم ہوتی ہیں لیکن ان کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چند رکعتیں ادا کرنے کے بعد باقی رات بھی عبادت ذکر اور دعا میں گزارے تو اس کے لیے بے شمار رحمتیں اور برکتیں مقدر ہو سکتی ہیں۔ خاص طور پر اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر کسی کی فرض نمازیں قضا ہو گئی ہوں تو انہیں ادا کرنے کی کوشش بھی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے فرض نمازوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نفل عبادت کا ثواب ضرور ہے لیکن فرض عبادت کی ادائیگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ محترم ناظرین، 25ویں شب قدر کی رات بھی عبادت کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس رات 4 رکعت نفل نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا جائے اور پھر 2 رکعت مزید ادا کی جائیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے۔ جو شخص ان مبارک راتوں میں اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ شب قدر کی اصل روح یہی ہے کہ بندہ اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔
اگر بندہ ان راتوں کو غفلت میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزار لے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نواز کر اس کی مغفرت فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا۔ رمضان المبارک کی 25ویں شب بھی شب قدر کی تلاش کے اعتبار سے زیادہ نہایت اہم راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس مبارک رات میں بندے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، تلاوت قرآن اور دعا میں مصروف رہے تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ اس رات چند نفل نمازیں ایسی بیان کی جاتی ہیں جنہیں ادا کرنے سے بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کے گناہوں کی معافی کی امید بڑھ جاتی ہے۔ 25ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جائے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ تلاوت کی جائے، اس کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ پڑھی جائے اور پھر سورہ اخلاص بھی 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفار پڑھتے ہوئے دل میں سچی توبہ اور ندامت کا احساس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ نماز بخشش اور مغفرت کے لیے بہت افضل سمجھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے اور آئندہ نیک زندگی گزارنے کا ارادہ کرے۔ امید ہے کہ شب قدر کی برکت اور اس مبارک رات کی عبادت کے صدقے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی 25ویں شب قدر میں ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ وہ بندے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ علماء کے مطابق یہ نماز عذاب قبر سے نجات کی نیت سے پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت شب قدر کی برکت کے صدقے اس بندے کو قبر کی سختیوں سے محفوظ فرما دے گا، کیونکہ قبر دراصل آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی انسان کے لیے قبر کی منزل آسان ہو جائے تو اس کے بعد کی منازل بھی نسبتاً آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہی پہلی منزل مشکل ہو جائے تو آگے کے مراحل مزید دشوار ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی 27ویں شب کو شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اگر یہ یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شب قدر صرف اسی رات میں ہوتی ہے، لیکن اکثر اہل علم اور بزرگان دین نے اس رات کو بہت بابرکت قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان اس رات میں خصوصی طور پر عبادت، ذکر اور دعا کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ 27ویں شب قدر میں ایک نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ تکاثر 1 مرتبہ تلاوت کی جاتی ہے۔ سورہ تکاثر کو بعض لوگ سورہ مکابر کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز مکمل کی جاتی ہے۔ اس نماز کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ جو شخص اسے اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتا ہے اور قبر کے عذاب سے بھی اسے محفوظ رکھتا ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے موت کی سختی آسان کر دی جائے تو اس کے لیے قبر کی منزل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ ان بابرکت راتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے ذریعے اپنی مغفرت کی دعا مانگے۔ اسی رات ایک اور نفل نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفار،
دراصل گناہوں کی معافی کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے شب قدر کی راتوں میں استغفار کی کثرت کرنے کی خاص تاکید کی جاتی ہے۔ اسی طرح 27ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 2 رکعت پر مشتمل ہے۔ اس نماز میں ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرح 1 مرتبہ پڑھی جاتی ہے اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھی جاتی ہے۔ جو شخص اس نماز کو اخلاص اور یقین کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے لیے بے شمار اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ بعض روایت میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ 27ویں شب میں 4 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ اور سورہ قدر 50 مرتبہ پڑھی جائے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں جا کر اپنی حاجات پیش کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس طرح دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجات کو قبول فرما لیتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ شب قدر کی رات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اپنے گناہوں پر توبہ کرے اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رہے۔ اگر انسان ان بابرکت راتوں میں سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت سے نواز کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اسے دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کی آخری راتوں میں سے 5ویں ممکنہ شب قدر یعنی 29ویں رات بھی نہایت بابرکت سمجھی جاتی ہے۔ اس رات میں بھی بندے کو چاہیے کہ وہ پوری توجہ اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہی رات شب قدر ہو۔ جو شخص ان راتوں کو اللہ کی یاد میں گزار دیتا ہے وہ یقیناً بڑی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ 29ویں شب میں جب نفل نماز 4 رکعت 2 سلام کے ساتھ ادا کی جاتی ہے یعنی 2 رکعت کر کے نماز مکمل کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ تلاوت کی جائے اور پھر سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھی جائے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 4 رکعت نماز ادا کی جائے۔ جب نماز مکمل ہو جائے اور سلام پھیر لیا جائے تو اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھنا چاہیے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس نماز کو سچے دل اور اخلاص کے ساتھ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کامل ایمان کی نعمت عطا فرماتا ہے، اور جب اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھاتا ہے۔ اسی طرح 29ویں شب میں ایک اور نفل نماز بھی بیان کی جاتی ہے جو 4 رکعت پر مشتمل ہے اور اسے بھی 2 سلام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ جب نماز مکمل ہو جائے تو سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ درود شریف پڑھا جائے۔ درود شریف کی کثرت کرنا بھی بہت بڑی عبادت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے بندہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو شخص یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بے شمار عبادتوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور اس کی مغفرت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔